پریشان ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایک آدمی کے بارے میں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایک شخص جنتی ہے، ایک شخص جنتی، ایک شخص جنتی۔ اس کے بعد جب محفل درخواست ہوئی، ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان کا پیچھا کر لیا، ان کے گھر چلے گئے اور ان کے گھر پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ میرے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک گھر پر نہیں آؤں گا، اس لیے برائے مہربانی آپ مجھے 3 دن تک اپنے گھر رکھ لیں اور میں 3 دن کے بعد اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ لہٰذا ان کے گھر 3 دن تک ٹھہرتے ہیں، لیکن وہاں جانے کا ان کا مقصد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عبادت کو دیکھنا تھا کہ وہ دن رات کے اندر کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 دن تک ان کی عبادت پر خوب زیادہ نظر رکھا، جو کچھ بھی انہوں نے 3 دن کے اندر دیکھا اس کو انہوں نے بہت معمولی تھا، یعنی وہ دیکھتے کیا تھے کہ وہ رات میں جب بھی کرم کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی یہ تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ 3 دن گزر گیا اور 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں صرف آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کی عبادت کو دیکھوں کہ آخر کس بنا پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ یقیناً میرے باپ کے ساتھ کوئی بھی رفع نہیں، کوئی بھی جگہ نہیں، بس میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں آپ کی عبادت پر نظر رکھوں، دیکھوں کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں اور کس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو انہوں نے جواب یہ کہا جو آپ 3 دن تک میرے ساتھ رہے اور 3 دنوں تک آپ نے مسلسل سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں بس اتنا ہی کرتا۔ اس کے بعد واپس آنے لگے، واپس آنے سے پہلے انہوں نے پھر دوبارہ بلایا، کہا ایک چھوٹا سا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے سینے میں اپنے دل کے اندر کسی سے تعلق سے کوئی حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، دشمنی نہیں رکھتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اسی معاملے پر، اسی بات پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے۔ میرے بھائی عرض کرنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا سینہ حسد سے، کینہ، کپٹ سے، بغض و عناد سے پاک رہے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر ہمارے سینے کے اندر بغض ہے، عناد ہے، تکبر ہے، فخر و غرور ہے تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے کبھی جنت کا فیصلہ سنا ہوگا تو آپ کی بات سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی انسان کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ظاہری وراثت سے، یعنی پیشاب پیخانے کی جو وراثت ہوتی ہے اس کو پار کر کے بھیجے گا، یا جو باطنی وراثت ہوتی ہے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، اس سے بھی پار کر کے اللہ رب العالمین لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی ہر طریقے کی وراثت جتنی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، کوئی بھی وراثت انسان کے اندر نہیں ہوگی جو جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اگر ہم جنت کے خواہش مند ہیں، آرزومند ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہم جنت میں داخل ہو تو یہ تمام برائیاں ہمیں چھوڑنی ہوگی، ترک کرنا ہوگا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آج ہمارے اندر حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہونے کے حسد وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ تو ان اسباب میں سے ایک سبب ہے تقسیم رزق پر عدم اطلاع، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان جو رزق تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن انسان اس پر ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے فلاں کو اتنا زیادہ کیوں دیا، مجھے اتنا کیوں دیا؟ میرے بھائی یہ حسد آپ کے دل کے اندر پیدا کرے گا، لیکن اگر آپ بناء سے کام لیں گے تو آپ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے آپ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ جب بھی آپ اوپر کی جانب دیکھیں گے، اپنے سے زیادہ مالداروں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر حسد، کینہ، کپٹ پیدا ہوگا، اور جب آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے کم کر کے دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ تو پہلی وجہ ہے کہ تقسیم رزق پر قناعت نہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے اس کی دوسری وجوہات ہے کہ حاصل کا، کسی چیز کو حاصل کرنے سے عاجز آ جانا، یعنی وہ انسان حاصل تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ بہت سارے طلبہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں،
ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے اس کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے. تو جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی دوسرے کے پاس ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے جلنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی دوسری وجوہات ہے. تیسری وجوہات ہے جاہ و منصب کی حرص. یعنی آج معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس محلے کا جو عہدہ ہے منصب ہے یا اس صوبے کا جو عہدہ منصب ہے یا اس مسجد کا جو عہدہ منصب ہے صدرگاہ سیکریٹری کے عام کی حصہ وہ عہدہ اور منصب مجھے ملے. لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ان کے مدد مقابل میں ہوتے ہیں جو ان کو چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص مسجد کا صدر ہو فلاں شخص مسجد کا ناظم ہو. تو جب انسان کو عہدہ اور منصب نہیں ملتا ہے تو اس کے نہ ملنے کی وجہ سے کوئی انسان اس سے جلنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. یا انسان کے اندر حسد پیدا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان مال کا بہت زیادہ حریص ہے, بہت زیادہ لالچی ہے. ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو, اچھے سے اچھا مال ہو. اللہ العالمین نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ ہر انسان کے اندر مال کی چاہت ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک انسان کے پاس 2 وادی بھر کے سامان ہو جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا, 3 وادی بھر کے سامان ہو جائے تو چوتھی کی خواہش کرے گا, لیکن اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یعنی انسان جب تک اس دنیا کے اندر رہتا ہے خواہش ہی خواہش کرتا ہے تو بہت زیادہ خواہش کرنا یہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے. میرے بھائی ایک حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. یعنی 2 چیزیں کسی ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, اکٹھا نہیں ہو سکتی. وہ 2 چیز کیا ہے؟ الایمان والحسد. ایک ایمان ہے, دوسرا حسد ہے. یعنی اگر آپ کے اندر ایمان آئے گا تو حسد نکل جائے گا, اگر آپ کے اندر حسد آئے گا تو ایمان نکل جائے گا. لہذا آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے اور ایمان چلا جا رہا ہے. لہذا حسد سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, دور رکھنا. اسی طریقے سے اور حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے, خیر پر رہیں گے جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے. یعنی جیسے ہمارے اندر حسد پیدا ہوگا ہمارے اندر سے خیر و بھلائیاں بھی ختم ہو جائیں گے. میرے بھائی تو تمام باتوں کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینے کو, اپنے دل کو حسد سے, کینہ اور کپٹ سے پاک کرنا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر حسد ہے, کینہ کپٹ ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہماری بخشش اور ہماری مغفرت ہونے والی نہیں. تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھی خصلت کو, اچھی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو حسد سے, کینہ کپٹ سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اپنے سینے کے اندر ہر اچھی صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خطبہ جمعہ کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے کہنے والے آخر تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں خطبہ جمعہ کا پورا اجر و ثواب عطا فرما. الہ العالمین ہمیں رکوع والی, سجدے والی, قیام والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کر کے, جھل کر کے, دور کر کے تمام برے حادثات کی موتوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم نے تجھ سے جن چیزوں کا سوال کیا وہ چیزیں عطا فرما, اور جو چیزیں سوال کرنے سے رہ گئی ہیں وہ چیزیں بھی عطا فرما. آمین.